अमरवेल एपिसोड 22। एक बोतल खाली थी जबकि दूसरी बोतल आधी खाली थी। उमर के बेड साइड टेबल पर पड़ी हुई एस्ट्रे सिगरेट के जले हुए टुकड़ों से भरी हुई थी। वो अब जान चुकी थी कि वो रात को कमरा लॉक करने के बाद वो क्या करता रहा होगा, और शायद नशे की ही हालत में वो लाइट बंद किए बगैर ही सो गया था। अली से अभी भी कुछ बेयकीनी से इन चीजों को और बेड पर पड़े हुए उमर को देखती रही। उमर तो ये दोनों चीजें इस्तेमाल नहीं करता था, फिर अब क्यों? इसने मायूसी से सोचा। चंद लम्हे वही खड़ी वो बेमकसद उमर को देखती रही, फिर कुछ मायूसी से इसी तरह धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई थी। नानो के कमरे में चाबी रखने के बाद वो एक बार फिर लाउंज में आ गई थी। लाउंज के सोफे पर बैठकर वो एक बार फिर रात के वाकयात के बारे में सोचने लगी थी। क्या उमर उठ गया है? वो अचानक नानो की आवाज पर चौंकी थी। वो पता नहीं किस वक्त किचन से निकलकर लॉन्च में आ गई थी। अलीजे ने इन्हें देखते हुए नफी में सर हिला दिया। नानो कुछ फिक्रमंद खड़ी थी। अभी तक नहीं जागा? तुमने इसे जगाने की कोशिश की? इन्होंने अलीजे से पूछा था। नहीं, इसने एक बार फिर नफी में सर हिलाते हुए कहा। क्यों नहीं जगाया? तुम्हें जगाने की कोशिश करनी चाहिए थी। वो कुछ खफा होकर बोली थी। आपने कहा था कि इसे सोने दूं। इसने इन्हें याद दिलाया था। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है। मुझे खुद ही जाकर देखना चाहिए, नानो ने बड़बड़ाते हुए कहा। अलीजे खामोशी से इन्हें लाउंज से जाते हुए देखती रही। नानो की वापसी बहुत जल्दी नहीं हुई थी। वो तकरीबन 10 मिनट के बाद वापस आई थी। आपने इसे उठा दिया? अलीजे ने इनके चेहरे पर मौजूद इत्मीनान देख कर कहा था। हाँ, बहुत देर दरवाजा बजाना पड़ा, लेकिन वो उठ गया। कह रहा है अभी आता हूँ। इन्होंने एक बार फिर किचन में जाते हुए कहा था। अलीज़ा ने अंदाजा लगाने की कोशिश की थी कि क्या नानो उमर के कमरे के अंदर गई थी, या फिर उमर ने दरवाजा खोले बगैर इन्हें अंदर से ही जवाब दे दिया था। नानो, आप उमर के कमरे में गई थी? अलीज़ा ने वहीं बैठे बैठे ही बुलंद आवाज में पूछा था। नहीं, अंदर नहीं गई, क्यों पूछ रही हो? नानो ने किचन से बाहर आए बगैर जवाब दिया था। बस ऐसे ही, इसने एक बार फिर बुलंद आवाज में कहा था। इसका मतलब है नानो ने वो बोतलें नहीं देखी हैं। ये अच्छा ही हुआ, वरना नानो को तकलीफ पहुंचती। इन्होंने तो कभी ये नहीं सोचा होगा कि उमर ड्रिंक करेगा, फिर यूं इनके घर पर इनके सामने। अलीजा ने कुछ मुतमईन होकर सोचा था। उमर ने भी इसलिए दरवाजा खोले बगैर नानो को जवाब दिया होगा, ताकि नानो अंदर आकर बोतलें ना देख सके। मगर आखिर उमर ये सब कुछ क्यों कर रहा है? वो तो ऐसा नहीं था, वो तो कभी भी ऐसा नहीं था। इसका ज़हन एक बार फिर उलझ गया था। इसे कहीं बहुत दूर से शोर की आवाज सुनाई दे रही थी। लाशऊर में उठने वाला शोर आहिस्ता आहिस्ता जैसे बुलंद होता जा रहा था, यूं जैसे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा हो। शऊर ने आहिस्ता आहिस्ता इस शोर को पहचान लिया था। उमर ने औंधे पड़े हुए आंखें खोलनी शुरू कर दी। चल लम्हे तो वो आंखें खोलने में बिल्कुल ही नाकाम रहा, मगर फिर कुछ जद्दोजहद के बाद इसने आंखें खोल दी थी। कमरे में रोशनी थी। कुछ देर तक तो अपने इर्द गिर्द के माहौल को पहचानने की कोशिश करता रहा, और फिर इसका ध्यान दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर चला गया। कोई बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से दरवाजा बजा रहा था, और साथ इसका नाम भी पुकार रहा था। उमर का सर चकरा रहा था, और वो लेटे लेटे ही करवट लेकर सीधा हो गया और आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगा। आवाज को शनाख्त करने में इसे कुछ वक्त लगा था, मगर वो आवाज को पहचान गया। वो आवाज नानो की थी, और वो बार बार इसी का नाम पुकार रही थी। ग्रैनी, मैं जाग गया हूँ, अभी बाहर आ जाऊंगा, इसने बेख्तियार बुलंद आवाज में इनकी आवाज के जवाब में कहा था। इस वक्त इसके दरवाजे पर होने वाली दस्तक इसके असाब को झंझोड़ रही थी, और वो इसे रोक देना चाहता था। दस्तक एकदम रुक गई थी। ठीक है उमर, जल्दी बाहर आ जाओ, बहुत देर हो गई है, मैं खाना लगवा रही हूँ, इसने ग्रैनी को कहते हुए सुना। वो कुछ कहे बगैर ही चुपचाप बिस्तर में पड़ा रहा। उंगलियों के पोरों से इसने अपनी कनपट्टियों को दबाने की कोशिश की थी, मगर वो सर में होने वाली इस तकलीफ से निजात हासिल नहीं कर सका था। इसके लिए ये सारी कैफियत नई नहीं थी। वो जानता था कि वो नशे का शिकार हो रहा है। कुछ देर वो इसी तरह लेटा अपने असाब को पुरसुकून करने की कोशिश करता रहा, फिर जद्दोजहद करते हुए बेड पर बैठ गया। इसने सर को 2-3 बार झटक कर कमरे में लगे हुए वॉल क्लॉक पर नजर दौड़ाने की कोशिश की थी, मगर वो वक्त देखने में कामयाब ना हो सका। सामने तपाई पर पड़ी हुई बोतलों ने एक बार फिर रात के तमाम मनाजर को इसके सामने खड़ा कर दिया था। इसके होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी थी, इस कमरे के बाहर एक बार फिर वही शैतान होगा। काश मैं कहीं गायब हो सकता।
اس نے کمبل کو ایک جھٹکے سے دور پھینکتے ہوئے سوچا۔ بیڈ سے کھڑا ہونے کی کوشش میں وہ لڑکھڑا گیا، اسے متلی ہو رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ ایک بار پھر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے ہمت کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کن پٹیوں کو دباتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے وہ ڈریسنگ روم کی طرف چل دیا۔ ڈریسنگ روم میں داخل ہونے کے بعد اس نے وارڈروب میں پڑا ہوا بریف کیس نکال لیا تھا۔ وہ اب جلد از جلد اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بریف کیس میں پڑی ہوئی گولیاں لینا چاہتا تھا، مگر بریف کیس کھولنے کے بعد بھی وہ بریف کیس میں سے اپنی مطلوبہ گولیاں تلاش نہیں کر پایا تھا۔ اف! اس نے بریف کیس کو دور پھینک دیا تھا۔ کچھ دیر گھومتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ڈریسنگ ٹیبل کے اسٹول پر بیٹھا رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نل کو پوری رفتار سے کھولتے ہوئے وہ واش بیسن کے سامنے جھک کر دائیں ہاتھ کی انگلیاں اپنے حلق میں ڈالنے لگا۔ یہ کوشش کامیاب رہی۔ اسے اپنا معدہ خالی ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر اس کے چکراتے ہوئے سر کو زیادہ افاقہ نہیں ہوا تھا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے صابن سے ہاتھ دھونے کے بعد اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے شروع کر دیے تھے، مگر یہ ترکیب بھی کچھ زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی۔ چند لمحے وہ اسی طرح وہیں کھڑا رہا، پھر کچھ بے چارگی کے عالم میں واش روم سے نکل آیا۔ اب کچن میں جانے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کچن میں اس وقت خانسامہ کے علاوہ گرینی بھی ہوں گی اور شاید علیزے بھی، اور وہ اس حالت میں ان لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا، مگر اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم سے نکلا تھا اور پھر اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے لاک کھولنے کی کوشش کی تھی اور وہ ٹھٹک گیا تھا۔ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو علیزے کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام دروازے کو لاک کرنے کا کیا تھا، مگر اس وقت لاک کھلا ہوا تھا، مگر وہ رات کو ہونے والے تمام واقعات یاد کر سکتا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے دروازے کو خود لاک کیا تھا تاکہ علیزے یا کوئی اور دوبارہ اس کے کمرے میں نہ آئے، اور اس کے بعد وہ ڈرنک کرنے لگا تھا۔ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی رات کے کسی وقت یا پھر صبح میرے کمرے میں مجھے دیکھنے آیا تھا، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے ناپ پر ہاتھ رکھے ہوئے چند لمحے جھنجھولتے ہوئے سوچا تھا، اور پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک چمکا ہوا تھا، وہ ہونٹوں کو بھیجتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ لاؤنج سے گزر کر وہ کچن میں آ گیا تھا۔ اوہ عمر، تم اٹھ گئے؟ گرینی نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ان کی طرف دیکھے بغیر وہ فریج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ گرینی نے اسے فریج کا دروازہ کھولتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس نے اب بھی کوئی جواب دینے کے بجائے فریج کے اندر جھانکتے ہوئے سرکے کی بوتل تلاش کرنے شروع کر دی۔ گرینی اب کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے اس کے حرکات کو دیکھتی رہی۔ وہ سرکے کی بوتل نکال کر کچن میں پڑی ہوئی چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا تھا۔ مرید بابا، ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی دے دے، اس نے سرکے کی بوتل کھولتے ہوئے کہا تھا۔ گرینی دم بخود اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ مرید بابا نے خاموشی سے ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے سرکے کی بوتل میں سے کچھ سرکہ اس گلاس میں انڈیلا اور گلاس ہاتھ میں سے لے کر اسے پینے لگا۔ چند گھونٹ پینے کے بعد اس نے یکدم خود کو بہتر محسوس کیا تھا۔ گلاس میں اس نے کچھ اور سرکہ انڈیلا تھا اور پھر گلاس ہاتھ میں لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بار نانو نے اس سے کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ سب کچھ سمجھ چکی تھی اور اس وقت وہ اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ گلاس لے کر کچن کے دروازے سے نکلا تھا اور اس کی نظر لاؤنج کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی ہوئی علیزے پر پڑی تھی۔ لاؤنج سے پہلے گزرتے ہوئے وہ علیزے کی طرف پشت ہونے کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں سکا تھا، مگر اب علیزے اس کے بالکل سامنے تھی اور عمر یکدم غضبناک ہو گیا تھا۔ اس نے بلند آواز میں علیزے سے کہا تھا، دوسروں کے معاملات میں اتنی دلچسپی کیوں ہے تمہیں؟ علیزے نے بے حد حیرانی کے عالم میں اسے دیکھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے سامنے سے گزر کر کچن میں گیا تھا اور اب کچن سے باہر نکل کر وہ ایک دم اس ٹون میں اس سے بات کرنے لگا تھا۔ اس کی آواز کی گرفتی اور چہرے پر موجود خفگی علیزے کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ زرد چہرے سے اس کے جملے کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کچھ آگے بڑھایا تھا اور علیزے نے اس کے پیچھے نانو کو بھی کچن سے نکلتے دیکھا تھا۔ کیا ہوا عمر، کیوں شور کر رہے ہو؟ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے شور کر رہا ہوں۔ وہ نانو کی بات پر اور بھی بگڑ گیا۔ آخر ہوا کیا ہے جس پر اتنے ناراض ہو رہے ہو؟ نانو نے نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ سوال مجھ سے نہیں، اس سے پوچھیں۔ اس نے علیزے کی طرف اشارہ کیا تھا۔
جو بالکل بے حس و حرکت صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نانو کو جیسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا۔ علیزے سے پوچھو، علیزے نے کیا کیا ہے؟ اس کے نزدیک دوسروں کی زندگی تماشا ہے جسے دیکھ کر انجوائے کرنا اس کا فرض بنتا ہے۔ نانو اس کی بات بالکل نہیں سمجھی تھی۔ عمر مجھے بتاؤ اس نے کیا کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھ سے مت پوچھے، اس سے پوچھے۔ عمر اس کی بات پر یکدم بھڑکا تھا۔ نانو نے حیرت سے علیزے کو دیکھا تھا جس کا چہرہ سفید ہو گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمر کمرے میں آنے کی بات جان جائے گا اور پھر اس پر اس طرح ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ کیا حق پہنچتا ہے تمہیں کہ تم لوگوں کی ذاتیات میں دخل اندازی کرو، منہ اٹھا کر چوری چھپے دوسروں کے کمروں کے لاک کھول کر وہاں جاؤ؟ اس کی آواز اتنی بلند اور لہجہ اتنا تلخ تھا کہ لیزے کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ تم ہوتی کون ہو یہ سب کچھ کرنے والی؟ یہ گھر تمہارا ہے یا تمہارے باپ کا نہیں ہے کہ تم یہاں کے ہر کمرے میں جھانکنے لگو؟ وہ انگلی اٹھا کر تیز آواز میں اس سے کہہ رہا تھا، جتنا حق تمہارا اس گھر پر ہے اتنا ہی میرا ہے، اس لیے تمہیں اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے۔ عمر اتنے غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، علیزے کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اسے تمہارے کمرے میں جانے کے لیے کہا تھا۔ نانو نے بڑی نرمی سے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ عمر کو یکدم دھچکا لگا تھا۔ آپ نے کہا تھا؟ ہاں میں نے کہا تھا۔ عمر نے اپنے بازو پر رکھا ہوا ان کا ہاتھ ایک جھٹکے سے ہٹا دیا۔ آپ نے کیوں کہا تھا؟ تمہیں اتنی دیر ہو گئی تھی، تم اٹھ ہی نہیں رہے تھے، میں پریشان ہو گئی تھی، اس لیے میں نے علیزے سے کہا کہ وہ لاک کھول کر اندر جائے اور دیکھے کہ تم ٹھیک ہو۔ نانو نے بڑی مہارت سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا تھا، میں جب چاہوں گا اٹھوں گا، اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس طرح میرے کمرے میں جاسوس بھیجے؟ وہ نانو سے الجھنے لگا تھا، کیوں مجھے تمہارے بارے میں پریشان ہونے کا کوئی حق نہیں ہے؟ جاری رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔